اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اور کہا ملأ سرداروں نے الذین وقال الملأ الذین کہا سرداروں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا من قومہ اس کی قوم کے اور کہا قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا لئن اتبعتم کہ اگر تم نے اتباع کی شعیب علیہ السلام کی انکم تو تم ضرور اذا لخاسرون نقصان والے ہو فاخذت تو پکڑا انہیں رجفت زلزلہ نے تو پکڑا ان کو زلزلے نے فاصبحوا پس صبح کی فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے پڑے پس صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 90 اور 91 دو آیتیں اللہ کے کرم سے اس کی توفیق سے ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام کی ہم سب کو تلاوت اور سماعت اور اس کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے، عمل کی بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے۔ گزشتہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے تھی کل، اس میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کچھ گفتگو کی تھی، اور وہ گفتگو کیا تھی، اس کا خلاصہ کیا تھا کہ قوم نے جب انہیں کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ یا ہمارے دین کو اختیار کر لو، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم رب کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان تو کر سکتے ہیں، پر اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کس لیے کہ اللہ رب العالمین کا علم وسع ربنا کل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دل سے اللہ کا انکار کر دیں اور منہ سے جو ہم اقرار کرتے پھریں، تو یہ منافقت جو ہے وہ ہم سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری قوم کے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اب وہ قوم کے سردار بولے، انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیتے؟ کہتے ہیں قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے باقی لوگوں کو، اپنی قوم کے ان افراد کو کہ جن لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، جنہوں نے حضرت شعیب کی دعوت کو قبول کیا تھا، ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی اتباع کی، اگر تم نے حضرت شعیب کی اتباع کی، آج تم ہماری بات نہیں مان رہے، آج ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، آج تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا دین جھوٹا ہے، یہ باطل دین پر ہیں، جھوٹے دین پر ہیں، آج ہم تمہیں روک رہے ہیں، تم ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہو، تو تم اگر اس کی پیروی کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ تمہیں کیا ہوگا؟ نقصان، تم نقصان میں ہو جاؤ گے، تم گھاٹے میں پڑو گے۔ تو یہ ڈرایا گیا انہیں، نیک لوگوں کو، مومنوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایمان پر استقامت رکھی، اگر تم حضرت شعیب علیہ السلام کے دین پر آئے اور قائم رہے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ در حقیقت وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے دماغ معاف ہو چکے ہیں، کہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہو کہ کائنات میں ایک بندہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو اور اسے نقصان ہو۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اللہ کی فرما برداری میں ہی بھلائی ہے، خیر ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے۔ آپ نے دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر سے ایک صدا آپ سنتے ہیں، اللہ کے گھر سے ایک آواز بلند ہوتی جسے ہم اذان کہتے ہیں، مؤذن پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے
اذان کے سارے فکر غور سے سنیں تو آخر میں آ کے وہ مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کدھر آؤ؟ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، اللہ کو مان لیا، دل سے تسلیم کر لیا، گردن رکھ دی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو رکھ دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے وہ بندے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، قبر کے اندر بھی کامیاب ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں، پھر انہیں گھاٹا نہیں ہوتا، انہیں نقصان نہیں ہوتا۔ اب اسی بات کو جس طرح قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو نقصان اٹھاؤ گے، آگے ذرا غور کریں، جنہوں نے حضرت شعیب کی پیروی کی ہے، اللہ رب العالمین نے کرم کیا، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہا تھا کہ تمہیں نقصان ہوگا، وہ بجائے ان کو نقصان ہونے کے جو روک رہے ہیں، اللہ کے راستے سے منع کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے چل نہیں رہے، لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے دین کے اوپر حملہ کر کے ان کو ان کا دین اور دنیا تباہ و برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر انہیں زلزلے نے پکڑا ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ رات کو وہ صحیح ٹھیک ٹھاک سوئے ہیں، اور صبح کیا ہوا؟ ان کے جو ہے وہ مکان کیا، وہ ہر چیز الٹی پڑی تھی، ہر چیز تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی۔ تو یہ تباہی اور بربادی ان کے مقدر میں ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوتے ہیں، تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہوں، اس کی بارگاہ میں گردنیں جھکانے والے ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے ہوں اور ان کو نقصان ہو، ایسا اصول ایسا ضابطہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو ماننے والے اللہ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اور پھر یہ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ میرے ولیوں کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میرے بندوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں رب کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے کہ جو بندہ میرے محبوب بندوں کے ساتھ، میرے اولیاء کے ساتھ بغض رکھتا ہو۔ ذرا توجہ کریں نا، اگر آپ پورے قرآن مجید کے اندر یہ ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جس میں اصول ضابطے بیان کیے گئے ہیں، جو قانون کی کتاب ہے جس پہ چلنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں، سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ایک کتے کے بیٹھنے کے انداز کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ایک کتا کس طرح بیٹھا ہے، اس کے بیٹھنے کا اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اس کتے کا ذکر کیا ہے، ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، کیا کہا ہے اللہ نے؟ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اس کتے کا ذکر کیا ہے جو اپنے جو ہے ہاتھوں کے اوپر اپنے بیٹھا ہوا ہے، جو بیٹھا کہاں پر ہے؟ وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں اللہ کے کچھ بندے غار کے اندر موجود ہیں، اور ان غار کے اندر بندوں کے ساتھ وہ کتا بھی ہے، وہ اندر آرام کر رہے ہیں اور کتا باہر پہرے پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ 300 سال تک، 310 سال 309 سال یہ ذکر قرآن مجید کا ہے کہ وہ لوگ غار کے اندر سوئے رہے، یہ کتا ان کے در پہ بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کتے کا بھی ذکر کر رہا ہے، بلکہ اس کے بیٹھنے کی ادا کا بھی ذکر کر رہا ہے، جس کو اس کے بندوں کے ساتھ محبت ہے۔ تو اس بندے کو ذرا سوچئے، اس بندے کے بارے میں خود اپنے دماغ میں یہ تصور لے کے آئیے کہ جو بندہ یہ کہتا ہو کہ اللہ کے ولی تو کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، بابے کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ جملہ جو کوٹ کر رہا ہے، آپ کے ذہن میں جو خرافات پیدا کر رہا ہے، آپ سوچئے تو صحیح نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کتے کو بھی مقام دے رہے ہیں، اس کتے کا بھی ذکر قرآن میں کر رہے ہیں، جس کتے نے صرف ولیوں کے در پہ بیٹھ کے وہاں پہ چوکیداری کی ہے، وہاں ان کی حفاظت کی ہے، وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ اللہ کو تو اس کتے کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے اچھا جو ہے وہ ذکر کر کے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا نام دیا ہے۔ تو
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ جڑے رہیں، جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف، اللہ کے بندوں کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والے ہوں۔ ایسے ہر منافرت پھیلانے والے بندے کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، خود اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنے قرب و جوار میں اپنے دوست احباب کو بھی ان لوگوں کے شر سے بچانا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے بندوں سے نفرت کا، اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کا پیغام دیتے ہوں۔ اگر نفرت پہ ڈٹے رہیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر یہی حشر ہوگا جو اللہ رب العالمین نے ظالم قوم کا کیا، پیغمبروں کے گستاخوں کا کیا، مومنین کے دشمنوں کا جو حشر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔